نبی جنتی جنتی، میری جان صحابہ ایمان صحابہ، میری جان صحابہ ایمان صحابہ، پہچان صحابہ میری شان صحابہ، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فيا أيها الناس، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظیم۔ محترم سامعین، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین معیار حق ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہمارے لیے ایک مقدس اور پاکیزہ جماعت ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو اپنانے کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے تھے۔ اسی کی ایک مثال دیکھیے، غزوہ موتا 8 سن ہجری میں پیش آیا، اور اس کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت حارث ابن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بصرہ یعنی شام کے بادشاہ کے پاس دعوت اسلام کے لیے ایک مکتوب گرامی دے کر بھیجا تھا۔ ابھی وہ بصرہ پہنچے بھی نہ تھے کہ راستے میں شرحبیل ابن عمر غسانی انہیں گرفتار کر کے بصرہ کے حاکم کے پاس پیش کر دیا، اور اس نے آپ کو قتل کر دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلچیوں میں حضرت حارث ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تنہا ایلچی ہیں جنہیں اس طرح شہید کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید صدمہ ہوا۔ ایلچی کو قتل کرنا اس دور میں بھی بین الاقوامی قوانین اور رسم و رواج کے مطابق بدترین بدعہدی اور انسانیت سے گری ہوئی حرکت تھی، اور یہ انتہائی پسند قسم کا اعلان جنگ بھی پست قسم کا اعلان جنگ بھی سمجھا جاتا تھا۔ اگرچہ اس وقت مسلمان طرح طرح کے مسائل میں گھرے ہوئے تھے، ابھی مکہ مکرمہ بھی فتح نہیں ہوا، اور ایسے وقت میں شام اور روم سے ٹکر لے کر ایک نیا خطرناک محاذ کھولنا آسان نہ تھا۔ لیکن ایک صحابی، وہ بھی ایلچی کو اس طرح شہید کر دینا بھی ایسی بات نہ تھی جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بیٹھ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صحابہ کرام کو جمع کر کے انہیں اس حادثے سے باخبر فرمایا، اور ساتھ ہی ایک لشکر ترتیب دیا جس کی سربراہی اپنے متبنہ حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ اگر زید ابن حارثہ شہید ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنایا جائے۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ ابن رواحہ کو امیر لشکر قرار دیا جائے۔ اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان باہمی مشورے سے جس کو چاہیں امیر منتخب کر لیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح یکے بعد دیگرے 3 امیروں کو نامزد فرمانا یہ غیر معمولی بات تھی، اور اس میں بظاہر یہ اشارہ بھی تھا کہ یہ تینوں بزرگ اس معرکے میں شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ چنانچہ ایک یہودی جو آپ کی گفتگو سن رہا تھا، اس نے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ بنی اسرائیل میں یہ بات مشہور تھی کہ جب کوئی نبی کسی مہم پر بھیجتے وقت یکے بعد دیگرے کئی آدمیوں کے بارے میں یہ کہیں کہ اگر فلاں شہید ہو جائیں تو ایسا کرنا، تو وہ ضرور شہید ہوتا تھا۔ لہٰذا اے زید،
اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی ہیں تو تم واپس لوٹ کر ان کے پاس نہیں آؤ گے۔ یہودی شاید یہ سمجھا ہوگا کہ حضرت زید یہ سن کر خوفزدہ ہوں گے، لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت اطمینان سے جواب دیا، سن لو، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ سچے اور پاک باز نبی ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جھنڈا عنایت فرمایا، اور 3000 صحابہ کرام پر مشتمل یہ لشکر اس طرح مدینہ منورہ سے روانہ ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس اور مدینہ طیبہ کے باشندوں کا ایک بڑا مجمع اسے الوداع کہنے کے لیے ثنیۃ الوداع تک آیا۔ جب لشکر وہاں سے روانہ ہو چکا تو مجمع نے دعا دی، اے اللہ، تمہیں سلامت صحیح سلامت کامیاب و کامران واپس لائے۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قادر الکلام شاعر تھے۔ انہوں نے فقرہ سنا تو یہ اشعار پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے، میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانتا ہوں اور تلوار کی ایسی ضرب کا طالب ہوں جو پہلتی چلی جائیں اور خون کی جھاگ ابال کر رکھ دیں، یا پھر فرانی شخص سے نیزے کے کاریدار کا ایسا نیزے کے ذریعے جو آنتوں اور جگر کے پار ہو جائیں، یہاں تک کہ جب لوگ میری قبر کے پاس سے گزریں تو کہیں کہ اس غازی کو اللہ نے ہدایت دی اور وہ ہدایت کی منزل پا گیا۔ اس شان سے شوق شہادت کی امنگیں دل میں لیے ہوئے یہ قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا۔ ذہن میں یہ تھا کہ بصرہ کے حاکم سے مقابلہ ہوگا۔ بظاہر اس بات کا امکان نظر نہیں آتا تھا کہ وہ زبردست طاقت 3000 افراد کے اس انتقامی حملے کو اتنی اہمیت دے گا کہ اپنی پوری فوج و طاقت اس کے مقابلے پر آئیں۔ لیکن جب صحابہ اردن کے علاقے معان میں پہنچے، یہ علاقہ اب بھی اسی نام سے موجود ہے اور اردن کا ایک اہم شہر سمجھا جاتا ہے، تو پتہ چلا کہ روم کا بادشاہ ہرقل 1,00,000 کا لشکر لے کر بذات خود پہنچ چکا ہے۔ نجم، جذام، قین اور بحر وغیرہ کے قبائل نے 1,00,000 افراد مزید ان کی مدد کے لیے تیار کر دیے۔ اس غیر متوقع خبر کا مطلب یہ تھا کہ 3,000 کا مقابلہ 2,00,000 سے ہوگا۔ ظاہر ہے کہ یہ صورتحال غور اور مشورے کے متقاضی تھا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے معان میں ایک مشاورتی اجلاس منعقد کیا۔ بہت سے حضرات نے یہ رائے دی کہ اس صورتحال کا چونکہ پہلے اندازہ نہیں تھا، اس لیے مناسب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع بھیجوائی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ خبر سن کر کچھ کمک روانہ فرمائیں یا کوئی اور حکم دیں۔ بات بظاہر معقول تھی اور ظاہری اسباب کے تحت جنگی تدبیر کا تقاضا بھی یہی تھا۔ چنانچہ بہت سے صحابہ اسی رائے پر عمل کرنے پر آمادہ ہو گئے، لیکن ان میں وہی عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور یہ ولولہ انگیز تقریر فرمائی، اے قوم، جس چیز سے تم اس وقت گھبرانے لگے ہو، خدا کی قسم یہ وہی چیز ہے جس کی تلاش میں تم وطن سے نکلے تھے، اور وہ ہے شہادت۔ یاد رکھو کہ ہم نے جب بھی کوئی جنگ لڑی ہے نہ تو کثرت تعداد کی بنیاد پر لڑی ہے، نہ ہتھیار اور گھوڑوں کی بنیاد پر۔ میں بدر میں شریک تھا تو خدا کی قسم ہمارے پاس صرف 2 گھوڑے تھے۔ میں احد میں شامل تھا تو ہمارے پاس صرف 1 گھوڑا تھا۔ ہاں، ہم نے جس بنیاد پر ہمیشہ جنگ لڑی ہے وہ ہمارا یہ دین ہے جس کا اعزاز اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ لہٰذا میں تم سے درخواست کرتا ہوں، آگے بڑھو، اور 2 سعادتوں میں سے ایک سعادت یقیناً تمہارا مقدر ہے، یا تو تم دشمن پر غالب آ جاؤ گے، اس طرح اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ پورا ہوگا جو کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یا پھر تم شہید ہو کر جنت کے باغات میں اپنے بھائیوں سے جا ملو گے۔ بس پھر کیا تھا،
تمام صحابہ کرام شوق شہادت سے شرسار ہو کر جہاد کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ لشکر معان سے روانہ ہو کر پہلے مشارف پھر موتا میں مقیم ہوا، اور پھر موتا ہی کے میدان میں یہ زبردست معرکہ پیش آیا۔ دونوں لشکر مقابل ہوئے۔ جنگ کے دوران حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کے مطابق حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم اٹھا لیا۔ گھمسان کے رن میں چاروں طرف سے نیزوں تیروں کی بارش ہوئی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گھوڑے پر بیٹھنا مشکل ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ گھوڑے سے اتر پڑے اور پیدل دشمن کے صفوں میں گھس گئے۔ کسی نے وار کیا تو دایاں ہاتھ جس میں پرچم سنبھالا ہوا تھا کٹ کر گر گیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لیا، کسی نے اس پر بھی وار کیا، اب دونوں ہاتھ کٹ گئے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیتے جی اس پرچم کو چھوڑنا گوارا نہ تھا۔ انہوں نے اسے کٹے ہوئے بازو میں دبا کر رکھنے کی کوشش کی، لیکن تیسرے وار نے انہیں اپنی منزل پر پہنچا دیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ بعد میں ان کی نعش مبارک دیکھی گئی تو ان کے جسم پر نیزے اور تلوار کے 50 زخم شمار کیے گئے، جن میں سے کوئی ان کے پشت پر نہیں تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ ترتیب کے مطابق اب حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی باری تھی۔ انہوں نے علم اٹھایا اور دشمن کی طرف بڑھنے لگے۔ نہ جانے کب سے کوئی غذا پیٹ میں نہیں گئی، اس لیے چہرے پر شاید بھوک کی نقاہت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ ان کے ایک چچا زاد بھائی نے دیکھا، گوشت کی چند بوٹیاں کہیں سے لا کر ان کے سامنے پیش کی۔ ان دونوں میں آپ نے بہت مشقت اٹھائی ہے، یہ کھا لیجئے تاکہ کم از کم اپنی پیٹھ سیدھی رکھ سکیں۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوشت ان کے ہاتھ سے لے کر کھانا شروع ہی کیا تھا، ایک گوشے سے مسلمان پر شدید ہلے کی آواز سنائی دی۔ حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ سے خطاب کر کے فرمایا، اس حالت میں تم دنیا کے کام میں لگے ہو؟ یہ کہہ کر گوشت چھوڑ دیا، تلوار اٹھائی اور دشمن کے پروں میں جا گھسے اور وہیں پر لڑتے لڑتے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ ان تینوں بزرگ کے بعد کسی کا نام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز نہیں فرمایا، بلکہ اسے مسلمانوں کے باہمی مشورے پر چھوڑ دیا تھا۔ چنانچہ حضرت ثابت ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین سے جھنڈا تو اٹھا لیا، لیکن ساتھ ہی مسلمانوں سے کہا، اپنے میں سے کسی کو امیر بنانے پر متفق ہو جاؤ۔ لوگوں نے کہا، بس آپ ہی امیر بن جائیے، لیکن حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر راضی نہ ہوئے۔ بالآخر مسلمانوں نے اتفاق رائے سے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر مقرر کیا۔ حضرت ثابت ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم ان کے حوالے کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے جگری سے لڑے اور اس زور ان کے ہاتھوں میں تو تلوار ٹوٹیں۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے لشکر کو بحفاظت واپس لانے میں کامیاب ہوئے۔ ادھر مدینہ طیبہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کے حالات سے بے خبر نہ تھے۔ ابھی شام سے کوئی ایلچی جنگ کی خبر لے کر نہیں آیا تھا۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کر کے فرمایا، جھنڈا زید نے اٹھایا تھا، وہ شہید ہو گئے، پھر جعفر نے اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گئے، پھر ابن رواحہ نے اٹھایا، وہ بھی شہید ہو گئے۔ فرمایا، سرکار کی مبارک آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، یہاں تک جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار حضرت خالد ابن ولید نے اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایسا جوش اور ایسا ولولہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
اللہ